الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عقیدہ واسطیہ کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو کہ فوت ہوئے تھے 728 ہجری میں 728۔ وہ اپنی کتاب عقیدہ واسطیہ میں اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں ہم نے اہل السنہ کا وہ عقیدہ پڑھا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں ہے، جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اہل بیت کے بارے میں اہل السنہ کا عقیدہ، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کے بارے میں اہل السنہ کا عقیدہ، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا صحابہ کرام کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ۔ مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا اہل السنہ والجماعہ اپنے دلوں کو سلامت رکھتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، یعنی کہ ان کے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی کینہ نہیں ہوتا، کوئی نفرت نہیں ہوتی صحابہ کرام کے تعلق سے، اور اپنی زبانوں کو وہ سلامت رکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ چنانچہ ان پہ تنقید نہیں کرتے، انہیں برا بلا نہیں کہتے، ان پہ لعن طعن نہیں کرتے، ان کو فاسق نہیں قرار دیتے، ان کو کافر قرار نہیں دیتے۔ اور اس معاملے میں نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہو، ان پہ تنقید نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر گولڈ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں سا کا چوتھا حصہ مجھ دیا ہو، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً آدھا کلو کھجوریں اللہ کی راہ میں دی ہوں، آدھا کلو گندم دی ہو، اور تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر گندم نہیں، کھجوریں نہیں، گولڈ دیا ہو، تو فرمایا تمہارا صدقہ میرے صحابہ کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اہل سنہ کا، اہل حدیث کا، کن کے تعلق سے؟ صحابہ کرام کے تعلق سے۔ اور آل بیت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا عقیدہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں، آل بیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو مد نظر رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں، ان کے احترام کے معاملے میں۔ یہ درست عقائد بیان کرنے کے بعد اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس معاملے میں غلط عقائد کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، کیونکہ بہترین رہبر و رہنما وہ ہوتا ہے جو آپ کو درست راستہ بھی بتائے اور غلط راستوں کی بھی پہچان کروا دے، تاکہ آپ غلط راستوں سے بچ کر رہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اپنے شہر کے فلاں محلے میں جانا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس طرح جائیں، اس طرح جائیں، اور اگر وہ عقل مند ہوگا تو ساتھ یہ بھی کہے گا دھیان سے، راستے میں فلاں جگہ پہ ایک چوک آئے گا، گلی آئے گی، ادھر نہیں مڑنا، ادھر نہیں جانا، دھیان سے۔ یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَتَبَرَّؤُونَ اہل الحدیث، اہل السنہ روافض کے طریقے سے برات کا اعلان کرتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ روافض الذین یبغضون الصحابہ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، وَيَسُبُّونَهُمْ، اور ان کو برا بلا کہتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں۔ کن سے بغض رکھتے ہیں، کن کو برا بلا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔
اور صحابی کی تعریف پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا، آپ کی گفتگو سنی، یعنی کہ آپ سے ملاقات کی یا آپ کو دیکھ لیا، آپ کی گفتگو براہ راست سنی، اور پھر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا، یہ کیا ہے؟ صحابی ہے. اور یہ بہت عظیم لوگ ہیں. کون؟ صحابہ کرام، کیونکہ مشکل وقت میں ایمان لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈال لینا ایمان کی حالت میں اتنا بڑا اعزاز ہے کہ بعد والے اس اعزاز کو کبھی بھی پا نہیں سکتے. پھر یہ تو وہ عظیم صحابہ کرام ہیں جو آپ پہ ایمان بھی لائے، ایمان کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں دیں، مشقتیں برداشت کی، مال کی قربانی دی، جانیں دیں، بیٹوں کو قربان کروایا. تو بہت عظیم لوگ ہیں. لیکن روافض وہ ان سے بغض کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روافض کن کو کہتے ہیں اور ان کا جو عقیدہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے اس کا خلاصہ کیا ہے. روافض کن کو کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس کتاب کی طرف جس کا نام ہے الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم. میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ پی ایچ ڈی میں مدینہ یونیورسٹی سے مجھے اس موضوع پہ لکھنے کا موقع ملا کہ قرآن کریم میں کن کن آیتوں کی تعویل کی ہے گمراہ فرقوں نے، اور پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف کیا تھا. یعنی کہ پی ایچ ڈی میں میرا موضوع کون تھے؟ ابن تیمیہ. لیکن ابن تیمیہ میرا موضوع تھے اس لحاظ سے کہ قرآن کریم کی جن آیات کی تعویل کی گئی ان کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا. چنانچہ مجھے گمراہ فرقوں کو وہاں پڑھنے کا موقع ملا، ان کی اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، تو پھر میں نے ان گمراہ فرقوں کا ہلکا پھلکا وہاں پہ تعارف بھی کروایا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ روافض کا تعارف کیا کروایا گیا ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 141 141. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ رافضہ یطلق هذا الاسم على الطائفة التي رفضت خلافت شیخین واکثر الصحابہ، کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ روافض کا واحد کیا ہے؟ رافضہ. تو رافضہ کا لفظ جو ہے، یہ نام جو استعمال ہوتا ہے اس گمراہ فرقے پہ جنہوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. کہا کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، عمر فاروق کو خلیفہ نہیں مانتے، اور صحابہ کرام میں سے اکثر کو انہوں نے صحابی ماننے سے انکار کیا، مسلمان ماننے سے انکار کیا. رافضہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ رافضہ یرفض، مسرد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، تسلیم نہ کرنا. تو ان کا نام رافضہ اسی لیے پڑا کہ انہوں نے شیخین یعنی کہ ابو بکر و عمر کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا. اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خلافت حق ہے صرف جناب علی کا اور ان کے بعد ان کی اولاد کا، اور یہ کہ جناب علی اور ان کی اولاد کو خلافت ملے گی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کہہ کے گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ باقی کسی اور کی خلافت جو ہوگی وہ غلط ہوگی. وہاں پہ میں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ رافضی لوگ، ان کے کون سے وہ مشہور عقائد ہیں جن کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی تعویل تک کر جاتے ہیں. تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ہاں خلافت و امامت حق ہے صرف جناب علی کا اور ان کی اولاد کا. اس عقیدے کی خاطر یہ تعویل تک کر جائیں گے قرآن و حدیث کی نصوص کی. دوسرے نمبر پہ ان کا عقیدہ ہے تقیہ کا، یعنی کہ آپ کے دل میں عقیدہ اور ہو، زبان سے کچھ اور ظاہر کریں. یعنی کہ جہاں پہ سنی رہتے ہوں گے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے رہتے ہوں گے، ان کا غلبہ ہوگا، ان کی حکومت ہوگی، تو وہاں پہ یہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے
تقیہ سے کام لیں گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ واضح کر رہے ہیں ایک جگہ کہ رافضی جو بعد میں آئے یہ تو جہمی ہیں، یعنی کہ جو شروع کے رافضی تھے وہ صفات کے معاملے میں غلط نہیں تھے اتنے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں ان کی کتاب بیان تلبیس الجہمیہ سے، کہتے ہیں فَإِنَّ مُتَقَدِّمِي الرَّافِضَةِ، پہلے جو رافضی تھے، لم یکونوا جہمیہ، وہ جہمی نہیں تھے، صفات کے منکر نہیں تھے، بخلاف المتأخرین منہم، لیکن بعد میں آنے والے رافضی جو ہیں صحابہ کرام کی دشمنی کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات کے بھی منکر ہیں۔ فَإِنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِمُ التَّجَهُّمْ، چوتھے نمبر پہ ان کا وہ عقیدہ جو اتنا غلط ہے کہ اس کی وجہ سے تعویلیں کرتے ہیں، وہ ہے تقدیر کا انکار۔ کس کا انکار؟ تقدیر کا انکار۔ جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی واضح کیا بیان تلبیس الجہمیہ میں۔ پانچویں نمبر پہ ان کا وہ عقیدہ جس کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی تعویلیں تک کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جن کو یہ معصوم امام سمجھتے ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے غلو کرنا، مبالغہ کرنا، حد سے آگے نکل جانا۔ چنانچہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَكْثَرُ قَوَائِفِ أَهْلِ الْبَاطِلِ ادعاء لتخصیص العمومات هم الرافضہ، کہ گمراہ فرقے جتنے بھی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کریم کی عام آیات کی تخصیص کا دعویٰ کرنے والے رافضی ہیں۔ آیات عام ہوں گی، یہ کہہ دیں گے جناب علی کے بارے میں ہے۔ فَقَلَّ أَن تَجِدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لَفْظًا عَامًا فِي الثَّنَاءِ عَلَى الصَّحَابَةِ إِلَّا قَالُوا هَذَا فِي عَلِيٍّ وَأَهْلِ الْبَيْتِ، یعنی کہ قرآن و سنت میں جب کبھی کوئی ایسی آیت آئے گی جس کے الفاظ عام ہوں گے، جس میں صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہوگی، یہ کہہ دیں گے جلدی سے کہ یہ آیت تو علی اور آل بیت کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ابن القیم رحمہ اللہ کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے الصواعق المرسلہ میں، ان کی کتاب کا نام ہے۔ چھٹے نمبر پہ ان کا وہ عقیدہ جس کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی تعویلیں کر جاتے ہیں، وہ ہے صحابہ کرام سے دشمنی۔ اچھا، صحابہ کرام کی دشمنی کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی دو طرح کی آیات کی تعویلیں کریں گے۔ نمبر ایک، وہ آیات جن میں برے اوصاف کا تذکرہ ہوا، بری عادات کا تذکرہ ہوا، تو ان کی کوشش ہوگی کہ ان آیات کو چسپاں کر دیا جائے کن پہ؟ صحابہ کرام پہ۔ دوسرے نمبر پہ وہ آیات جن میں صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی، تو ان کی کوشش ہوگی کہ ان کی کوئی ایسی تعویل کی جائے جس کے نتیجے میں یہ لگے کہ صحابہ کرام کی شان نہیں ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصواعق المرسلہ میں وَإِذَا أُسْتُدِلَّ عَلَى الرَّافِضَةِ بِالنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضْلِ الشَّيْخَيْنِ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ تَأَوَّلُوهَا بِمَا هُوَ مِن جِنسِ تَأْوِيلِ الْجَهْمِيِّ لِآيَاتِ الصِّفَاتِ، جب کبھی آپ رافضیوں کے سامنے وہ آیات پیش کریں گے، وہ نصوص پیش کریں گے جن میں ابو بکر و عمر کی شان ہوگی، صحابہ کرام کی شان کا بیان ہوگا، تو یہ ان کی بدترین قسم کی تعویل کریں گے، ایسی تعویلیں کریں گے جیسی تعویلیں جہمی اللہ تعالیٰ کی صفات کی آیات کی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں ابن القیم کہ لما اصلت الرافضۃ عداوۃ الصحابہ، جب رافضیوں نے یہ اصول طے کر لیا کہ ہم نے صحابہ کرام کی دشمنی کرنی ہے، تو ردوا کل ما جاء فی فضائلہم والثناء علیہم او تأولوہ، تو انہوں نے وہ تمام نصوص مسترد کر دی، ریجیکٹ کر دی جن میں صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے یا ان کی تعویلیں کی۔
اور پھر آگے ایک مثال دی گئی ہے قرآن کریم سے کہ یہ کیسے کیسے قرآن کریم کی تعبیر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پہ چسپاں کیا جائے اگر ان آیات میں تذکرہ ہو رہا ہو بری عادات کا. تو یہ مثال میں آگے چل کے دوں گا. فی الحال یہاں پہ صحابہ کرام کے تعلق سے رافضیوں کے عقیدے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ صحابہ کرام سے شدید قسم کا بغض رکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ صحابہ کرام پہ اتنی تنقید کرتے ہیں، اس قدر لعن طعن کرتے ہیں، اس قدر الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں کہ اتنا برا سلوک تو یہ ابلیس سے بھی نہیں کرتے، فرعون سے نہیں کرتے، ابو لہب سے نہیں کرتے، ابو جہل سے نہیں کرتے. جتنی تنقید، اتنا لعن طعن، جتنا برا سلوک یہ صحابہ کرام سے کرتے ہیں. نمبر دو، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کن کا؟ رافضیوں کا. تقریباً سب صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، سوائے 3 کے یا 4 کے یا 7 کے یا 9 کے یا 10 سے کچھ اوپر بس. یعنی کہ کسی کے ہاں آپ کو مل جائے گا کہ 3 صحابی مسلمان تھے، کسی کے ہاں 4، کوئی کہے گا 7، کوئی کہے گا 9، باقی سب ان کے نزدیک کافر. بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ان کے ہاں اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کافر تھے یا مرتد تھے. کافر کا مطلب یہ ہوگا کہ شروع سے ہی کافر تھے، اور کئی ان میں سے شروع میں مسلمان تھے، بعد میں مرتد ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرے نمبر پہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب علی کو دیگر صحابہ کرام پہ ترجیح دینی ہے، اور اس معاملے میں غلو سے کام لینا ہے، مبالغے سے کام لینا ہے. بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جناب علی اور ان کے بیٹوں سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد کو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات دے رہے ہوتے ہیں، رب والی صفات دے رہے ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام پہ تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو ان کا حق نہیں دیا. کیا؟ خلافت والا. یعنی کہ اللہ کے نبی کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نزدیک خلافت حق تھا کس کا؟ جناب علی کا، اور انہوں نے یہ حق نہیں لینے دیا. اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں تحریف بھی کریں گے اور عجیب و غریب حرکتیں کریں گے. اچھا، مثال میں بعد میں بیان کروں گا. فی الحال ہم آتے ہیں ابن تیمیہ کی اگلی بات کی طرف. کہتے ہیں وہ طریقت النواسب، کہ اہل الحدیث، اہل السنہ وہ برات کا اعلان کرتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں ان نواسب کے طریقے اور راستے سے، الذین یؤذون اہل البیت، جو اذیت دیتے ہیں آل بیت کو، نبی علیہ السلام کے گھرانے کو اذیت دیتے ہیں، بقول، اپنے اقوال کے ساتھ، او عمل، یا اپنے اعمال کے ساتھ. تو اہل سنہ اہل حدیث وہ رافضیوں کے غلط عقیدے سے بھی لا تعلق، وہ ناسبیوں کے غلط طریقے سے بھی لا تعلق. اور ہم نے جان لیا ناسبی کون ہے. کیا یہاں پہ کہا گیا ہے ابن تیمیہ کی طرف سے ناسبی وہ ہیں جو آل بیت کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، قول کے ساتھ یا عمل کے ساتھ. لیکن یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دیگر کتب پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ناسبی وہ ہیں جو جناب علی سے دشمنی رکھتے ہیں، سب آل بیت سے نہیں. ان کے سب آل بیت سے دشمنی رکھنا وہ بھی غلط ہے، کوئی شک نہیں، وہ بھی جرم ہے. لیکن ناسبی اس کو کہا جائے گا جو جناب علی سے دشمنی رکھے. یہ ناسبی جو ہیں 2 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1، ناسبیوں کا وہ گروہ جو جناب علی کو کافر قرار دیا کرتا تھا، اور یہ وہ خوارج ہیں
جنہوں نے صرف جناب علی کو کافر نہیں قرار دیا، جناب عثمان بن عفان کو بھی کافر قرار دیا، جناب معاویہ کو بھی کافر قرار دیا، بلکہ جنگ جمل میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کو کافر قرار دیا۔ جنگ جمل کون سی تھی بلا؟ جو جس میں ایک گروہ تھا سیدہ عائشہ وغیرہ اور دوسرے جناب علی۔ جس جنگ میں جمل کا معنی اونٹ، جس جنگ میں سیدہ عائشہ اونٹ کے اوپر سوار تھی، اور جناب عائشہ اصل میں کافی سارے لوگوں کو لے کر گئی تھی جناب عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، جناب علی سے نہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے جناب علی کو قتل کیا تھا، جنہوں نے جناب عثمان کو قتل کیا تھا۔ لیکن چونکہ جناب عثمان کے بعد جناب علی کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں میرے حکومتی امور میں مداخلت کرنے والے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے جناب علی کے گورنر نے مقابلہ کیا ان لوگوں کا، اور پھر جناب علی بھی آئے اور یہ لڑائی ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ جمل۔ اور پھر ایک ہوئی تھی جنگ صفین، یہ جناب علی اور جناب معاویہ کے گروہوں کے مابین ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ لوگ ان سب کو کافر قرار دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دین سے نکلے ہوئے ہیں، جن کو احادیث میں مارکہ کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب مسلمانوں میں افتراق پیدا ہوگا، مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، تب ایک گروہ نکلے گا جو دین سے بھی نکلا ہوا ہوگا۔ تو یہ کون ہو گیا؟ ناسبیوں کا پہلا گروہ۔ کن کا؟ ناسبیوں کا۔ ناسبیوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے جناب علی کو کافر قرار نہیں دیا، لیکن ان پہ تنقید کی، ان کو فاسق قرار دیا، اور یہ چند لوگ تھے جو شام میں موجود تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گئے۔ یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے، یہ تنبیہ یا وارننگ ضروری ہے کہ رافضی لوگ اپنی کتابوں میں جب ناسبی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ عام طور پہ اس کا استعمال ہم اہل الحدیث پہ کرتے ہیں، اہل السنہ پہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس لفظ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ اہل السنہ اہل الحدیث جناب علی کے معاملے میں اور ان کی اولاد کے معاملے میں غلو نہیں کرتے، ان کی طرح ان کو مشکل کشا نہیں کہتے، حاجت روا نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ خلافت میں پہلا نمبر ان کا تھا۔ تو اس قسم کے عقائد کی نفی کر دینے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنہ اہل حدیث جناب علی کے دشمن ہیں اور ناسبی ہیں۔ تو اپنی کتب میں جب وہ ناسبی کا لفظ استعمال کریں تو وہاں پہ مجھے اور آپ کو خبردار رہنا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس مثال کی طرف جو مثال ایک ہی وقت میں رافضیوں کے بارے میں بھی ہے اور ناسبیوں کے بارے میں بھی ہے، اور یہ وہ مثال ہے جو اسی پی ایچ ڈی کے والی کتاب میں اس کی اسٹڈی کی گئی۔ یہ دیکھیں، یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ توڑ دیں اپنی قسمیں، یہ کون؟ کافر، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، معاہدہ کر لینے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پہ تنقید کریں، تمہارے دین پہ طعن و تشنیع کریں، فَقَاتِلُوا، پس تم لڑو، اے مسلمانوں تم ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں سے، کفر کے اماموں سے۔ ائمہ امام کی جمع ہے۔ کیوں لڑو؟ انہم لا ایمان، ان کی کوئی قسمیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان سے لڑو، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں۔ اب دیکھیے گا کہ ائمۃ الکفر سے کون مراد ہیں؟
اللہ نے کہا نا کہ ان سے لڑو، کفر کے اماموں سے، کفر کے سرداروں سے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفر کے سرداروں سے لڑنے کا حکم دے رہے ہیں، جو بھی کفر کے سردار ہوں۔ اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کفر کے سرداروں سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہوں گے، بلکہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کو آرڈر ملا کہ کفر کے سرداروں سے لڑو۔ اور یہ قول کن کا؟ اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو جنگ جمل میں جناب علی کے لشکر میں شامل ہونے کی بجائے مخالف لشکر میں تھے، سیدہ عائشہ کے لشکر میں تھے، جیسا کہ زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، یعنی کہ یہ ہے کفر کے سردار۔ اور یہ قول کن کا ہے؟ رافضیوں کا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کفر کے سرداروں سے مراد سب سے پہلے یہاں پہ نعوذ باللہ جناب علی ہیں اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ یہ قول کن کا ہے؟ خوارج کا۔ اب جائزہ لیتے ہیں ان اقوال کا۔ پہلا قول کن کا تھا؟ اہل الحدیث کا، اہل سنہ کا۔ کیا کہ ائمہ کفر سے مراد کون ہے؟ حقیقی کافر۔ اور ویسے یہ عام قول ہے، آج بھی اگر کوئی کفر کے سردار ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ کیا دلیل ہے اس تفسیر کی؟ دلیل یہ ہے کہ جب بھی ہم لفظ بولتے ہیں کفر کے سردار تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں کون آئیں گے؟ وہ کفر کے سردار جو واضح طور پہ کفر کرتے ہیں اور واضح طور پہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور کسی کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، جو لڑائیوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ دوسری دلیل اس درست تفسیر کی کہ ایک حدیث آتی ہے جس کو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس، جس کا تعلق ہے جنگ بدر کے قیدیوں سے۔ اس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے ائمہ کفر، اور اس کا استعمال صحابہ کرام پہ نہیں کیا گیا بلکہ صحابہ کرام کے دشمنوں پہ کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی میں کئی کافر قیدی بنے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر و عمر سے کہا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، ان قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، معاوضہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مال جو ہوگا اس سے ہم تیاری کریں گے آئندہ جنگوں کی، اور یہ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر فاروق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ ان کو آپ ہمارے حوالے کریں اور ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو آپ علی کے حوالے کریں۔ عقیل بھائی تھے کس کے؟ جناب علی کے۔ اس وقت عقیل مسلمان نہیں تھے۔ عقیل کو آپ علی کے حوالے کریں تاکہ وہ ان کی گردن اڑائیں، اور میرے حوالے کریں میرے فلاں رشتے دار کو، میں اس کی گردن اڑاؤں۔ آخر میں کہتے ہیں عمر فاروق فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، یہی ہے کفر کے سردار، یہی ہے کفر کے امام۔ تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جناب عمر فاروق نے کفر کے سردار کن کو قرار دیا؟ جنگ بدر میں جو مسلمانوں سے لڑے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو غلط قرار نہیں دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ کفر کے سردار یہ لوگ ہیں سب سے پہلے۔ تیسری دلیل، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، اچھا پہلی جو حدیث میں نے پیش کی ہے وہ کس کتاب کی تھی میں بتا دوں، وہ مسلم شریف کی تھی۔ نمبر تھا اس کا مسلم شریف میں 1763 1763۔
اور اب ابو بکر صدیق کے الفاظ اپنے زمانے میں وہ ایک لشکر کو روانہ کر رہے ہیں اور ان کو تعلیمات دے رہے ہیں کہ تم نے کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس لشکر کو بھیج رہے تھے شام۔ پھر کہا ان سے کہ انکم ستجدون قوما محوقۃ رؤوسہم، تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جن کے سر کے بال منڈے ہوئے ہوں گے، فاضربوا مقاعد الشیطان منہم بالسیوف، تو تلوار کے ساتھ ان کے اوپر وار کرنا ہے۔ اور پھر کہا کہ میں ان میں سے ایک آدمی کو قتل کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہوگا اس بات سے کہ میں دیگر کفار کے 70 آدمی قتل کروں۔ دلیل کیا دی؟ کہنے لگے وذالک بان اللہ یقول فقاتلوا ائمۃ الکفر، کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کفر کے سرداروں سے لڑو، یہ ہیں کفر کے سردار۔ اب آتے ہیں رافضیوں کی طرف، جو کیا کہتے ہیں کہ ائمہ کفر سے مراد اس آیت میں کون ہے؟ وہ جو جنگ جمل میں جناب علی کی مخالف صفوں میں کھڑے تھے، مثال کے طور پہ زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے تم لوگوں کی؟ یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جناب علی نے خطبہ دیا ممبر پہ کھڑے ہو کر، یہ کب؟ جب وہ فارغ ہوئے جناب طلحہ، جناب زبیر بن عوام اور سیدہ عائشہ کے معاملے سے، ممبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، پھر کہا اے لوگو میں نے ان لوگوں سے کل لڑائی لڑی ہے، تو اس لڑائی کے پیچھے قرآن کریم کی آیت تھی فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ جناب علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے قرآن کریم کی آیت تھی فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ کفر کے سرداروں سے لڑو۔ تو گویا کہ جناب علی نے کفر کے سرداروں کا لفظ استعمال کیا کن کے اوپر؟ طلحہ، زبیر وغیرہ پہ۔ اور یہ روایت کہاں سے آئی ہے جی؟ یہ آپ کو ملے گی تفسیر عیاشی میں، بہار الانوار میں، اور یہ رافضیوں کی کتابیں ہیں۔ دوسری دلیل کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے پاس بصرہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے طلحہ کے بارے میں، زبیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا کانا امامین من ائمۃ الکفر، نعوذ باللہ، امام جعفر صادق نے کہا وہ دونوں کفر کے سرداروں میں سے دو سردار تھے، کیونکہ جناب علی نے بصرہ والے دن جب گھوڑوں کی صفیں بنائیں، گھڑ سواروں کی صفیں بنائیں معذرت کے ساتھ، تو آپ نے صاحب سے کہا کہ تم لوگوں نے حملہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی، اور پھر ان کی طرف گئے اور کہا اے بصرہ والو، کیا تم نے دیکھا کبھی کہ میں نے فیصلہ کرتے ہوئے ظلم کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جناب علی نے کہا میں نے کبھی مال تقسیم کرنے میں کوئی ظلم زیادتی کی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کبھی تم نے دیکھا ہو کہ میں نے مال میں دلچسپی رکھی ہو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور تمہیں محروم رکھا ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے تم پہ حدود قائم کی ہوں اور اوروں کے اوپر قائم نہ کی ہوں؟ نہیں۔ تو پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جناب علی متوجہ ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف اور یہ آیت پڑھی کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ لوگ اپنی قسمیں توڑیں اور دین پہ تنقید کریں تو کفر کے سرداروں سے لڑو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ وہ بعد آ جائیں۔ جناب علی نے گویا کہ اس موقع پہ یہ آیت پڑھی اور پھر کہا والذی فلق الحب وبرأ النسم، زمین سے دانے کو پیدا کرنے والے کی قسم اور انسان کو روح کو پیدا کرنے والے کی قسم، اور اس کی قسم جس نے نبی اسلام کو نبوت دی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ہو جو اس آیت سے مراد ہو، اور اس آیت میں جن کا تذکرہ کیا گیا ان سے آج تک لڑائی نہیں لڑی گئی، آج ان کی میں لڑوں گا۔
یہ بھی بہار الانوار میں روایت آپ کو مل جائے گی، تفسیر عیاشی میں مل جائے گی۔ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 2۔ اب ہم ان 2 روایتوں کا جواب دیں گے کہ یہ بات غلط ہے۔ نمبر 1 کہ ائمہ کفر سے مراد صحابہ کرام لینا، جنگ جمل میں شریک ہونے والوں کو لینا، طلحہ زبیر کو لینا، یہ چیز ثابت نہیں ہے جناب علی سے، یعنی کہ جو روایات پیش کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی روایت کا، پہلی روایت میں کون سے؟ حسن بصری، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی کی گفتگو سے پتہ چلا کہ انہوں نے ائمہ کفر سے مراد کس کو لیا؟ طلحہ اور زبیر کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ روایت کہاں آئی ہے؟ تفسیر عیاشی میں، اور تفسیر عیاشی کا مؤلف فوت ہوا ہے 320 ہجری میں، 320، اور حسن بصری جو فوت ہوئے ہیں 110 میں، 110، درمیان میں فاصلہ ہے کتنا؟ 200 سالوں کا۔ بندہ پوچھے تفسیر یاشی کے مؤلف سے، تم یہ روایت کہاں سے لے کر آئے ہو حسن بصری سے؟ سند تو بیان کرو، کوئی ثبوت تو دو۔ دوسرے نمبر پہ اس روایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حسن بصری نے جناب علی سے سنا، جبکہ امام ترمذی فرماتے ہیں ترمذی شریف میں، قد کان الحسن فی زمان علی، حسن بصری جناب علی کے زمانے میں موجود تھے، وقد ادرکہ، ان کا زمانہ پایا انہوں نے، ولیکننا لا نعرف له سماعا منہ، لیکن ان کا جناب علی سے کوئی بات سننا، کوئی حدیث سننا، کوئی روایت سننا یہ ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری روایت کی طرف، جس میں بقول روایت کے امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ جناب علی نے اس آیت کو انہی کے اوپر چسپاں کیا، کہ ان کے اوپر طلحہ زبیر وغیرہ کے اوپر۔ تو وہاں پہ گزارش یہ ہے کہ جو اس روایت کو بیان کرتا ہے امام جعفر صادق سے، اس کا نام ہے حنان بن صدیر۔ تو حنان بن صدیر اور کتاب کے مؤلف کے مابین جو سند ہے وہ محذوف ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام جعفر جو ہے یہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، امام جعفر صادق پیدا ہوئے 80 ہجری میں، 80 میں، اور جناب علی فوت ہوئے ہیں 40 ہجری میں، 40 میں۔ علی 40 میں 40 میں فوت ہوئے، اور امام جعفر 80 میں بھی پیدا ہوئے ہیں۔ روایت سننا بات کی بات ہے، انہوں نے جناب علی سے روایت کیسے سن لی؟ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں روایات ثابت نہیں ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جناب علی سے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں شامل ہونے والوں کو اپنا مسلمان بھائی قرار دیا تھا، کہا تھا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، البتہ انہوں نے ہم پہ زیادتی کی ہے لیکن ہے ہمارے بھائی، تو وہ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو؟ جناب علی کے یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور سنن کبریٰ امام بہقی کی میں آپ کو مل جائیں گے، بلکہ ان کے یہ الفاظ تو آپ کو بہار الانوار میں بھی مل جائیں گے جو رافضیوں کی کتاب ہے۔ ایک اور دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب علی کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ائمہ کفر سے مراد طلحہ اور زبیر ہیں، کہ جناب علی تو واضح طور پہ کہا کرتے تھے کہ طلحہ زبیر ان کے بھائی ہیں اور اہل جنت میں سے ہیں۔ چنانچہ ربی بن حراش کہتے ہیں کہ جناب علی نے کہا انی لارجو ان اکون انا والزبیر وطلحہ ممن قال اللہ عز وجل ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، کہ مجھے امید ہے کہ میں اور زبیر اور طلحہ اس آیت کا مصداق ہوں گے جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ہجر آیت نمبر 47 کہ ہم جنتیوں کے سینے میں جو ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہے اس کو نکال دیں گے، اور یہ جنتی بھائی بھائی بن کر تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ میرا
زبیر طلحہ کا معاملہ ایسے ہی ہونا ہے کہ دنیا میں ہمیں غلط فہمی تھوڑی بہت ہو گئی تھی، لیکن جنت میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، پیار و محبت سے بیٹھے ہوں گے۔ یہ روایت امام احمد لے کر آئے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس کو ابن ابی شیبہ بھی لے کر آئے مصنف میں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جناب علی طلحہ اور زبیر کو کافر نہیں، کفر کے سردار نہیں، بلکہ اپنے بھائی اور جنتی سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جناب علی اس بات کا انکار کرتے تھے کہ میں نے جنگ جمل لڑی ہو یا جنگ صفین لڑی ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آپ نے کوئی ایسی وصیت نہیں کی تھی۔ وہ کہتے تھے ایسی کوئی وصیت مجھے، ایسی کوئی تعلیمات اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ ذرا اس روایت پہ غور کریں۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں قیس بن عباد سے کہ قلت لعلی، میں نے علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخبرنا عن مسیرک ھذا، یہ جو آپ نکلے ہیں لڑنے کے لیے، عہد عہد الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، یہ اللہ کے رسول کی کوئی تعلیمات تھیں آپ کو، کوئی حدیث ہے اس کے پیچھے، یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ فقال، تو کہا کس نے؟ جناب علی نے، ما عہد الیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، اللہ کے رسول نے مجھے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، ولکنہ رأی رأیتہ، یہ میری رائے ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ رائے غلط ہے کہ جناب علی نے ان سے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ کفر کے سردار ہیں۔ ساتھ میں ایک اور دلیل، سورہ حجرات ایت نمبر 9 اور 10، 9 اور 10، ان پہ غور کریں گے، پتا چلے گا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مومن آپس میں لڑ پڑیں تب بھی بھائی بھائی ہیں، کافر نہیں ہیں۔ تو جناب علی سے اگر لڑائی انہوں نے لڑی ہے طلحہ زبیر نے، تو اس سے کافر نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ۔ ایک اور دلیل کہ طلحہ زبیر کفر کے سردار نہیں ہیں، کہ یہ تو وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے جنت میں جانے کی خوشخبریاں اللہ کے رسول نے دی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4649، 4649، جس میں آپ کہہ رہے ہیں عشرہ فی الجنہ، 10 لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ آگے چل کے آپ نے کہا النبی فی الجنہ، کہ میں جنت میں جاؤں گا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ۔ اور شاید یہ آخری دلیل ہو اس موضوع پہ کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر والی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفر کے سرداروں سے لڑو، اس کا سیاق و سباق تو آپ دیکھ لیں، پہلے کے الفاظ بعد کے الفاظ دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس سے مراد حقیقی کافر ہیں، صحابہ کرام وغیرہ نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کی وضاحت پہلے نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیات میں مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، وہ مشرکین جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے رسول سے معاہدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اب اگر یہ اپنا معاہدہ توڑیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو یہ کفر کے سردار ہیں، ان سے لڑو۔ دوسرے نمبر پہ آپ اس آیت پہ غور کریں جو اس کے بعد آئی ہے، آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں لڑو گے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی، معاہدہ توڑ دیا، وہموا بخراج رسولی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کا پختہ عزم کیا تھا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے مسلمانوں سے پہلے لڑائیاں لڑی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے معاہدے توڑے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا تھا مکہ سے۔ تو کیا وہ نکالنے والے طلحہ زبیر تھے؟ بالکل نہیں، بلکہ طلحہ زبیر تو وہ تھے
جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کی بیعت کرنے والے تھے، اور وہ اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کی وجہ سے مکہ سے نکلے ہیں۔ تو یہ دوسری تفسیر تھی۔ ائمۃ الکفر کی پہلی تفسیر کیا تھی کہ اس سے مراد اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل السنہ کہتے ہیں اصلی کافر، اور دوسری تفسیر تھی رافضیوں کی کہ بقول ان کے نعوذ باللہ جناب علی نے کہا ہے کہ ائمہ کفر سے مراد کون ہے؟ طلحہ زبیر۔ اور تیسری تفسیر اب آ رہی خوارج کی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے نعوذ باللہ جناب علی، ان کے بیٹے حسن و حسین، یہ ہے ناصبی، یہ ہے خوارج۔ لیکن ان کے موقف کے حق میں کوئی دلیل نہیں مل سکی، لیکن موقف ان کا ہے غلط۔ غلط کیسے ہے؟ کیونکہ یہ تینوں وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کی خوشخبری دی ہے۔ جنت میں جانے والا کافر کیسے ہو گیا؟ کفر کا سردار کیسے ہو گیا؟ اور پھر جناب علی تو وہ ہیں جن سے محبت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کا معیار قرار دیا، اور حسن و حسین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ رافضیوں کی تفسیر بھی غلط، خوارج ان کے ناسبیوں کی تفسیر بھی غلط، اور صحیح تفسیر وہ ہے جو اہل السنہ نے کی ہے، اہل الحدیث نے کی ہے، کہ وہاں پہ مراد ہے اصلی کافر۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دیکھیں یہ دونوں کے طریقے غلط ہیں۔ رافضی جو ہیں وہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، اور نواسب ناسبی لوگ جو ہیں یہ جناب علی سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیں گے، ان کے بیٹوں کو کافر قرار دیں گے، کبھی اقوال کے ذریعے کبھی اعمال کے ذریعے۔ اور اہل السنہ ان دونوں کے عقائد سے بری و ذمہ ہیں، دور ہیں، دونوں کے عقائد کو غلط قرار دیتے ہیں، اور وہ ایک ہی وقت میں صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے اور آل بیت سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بتا دوں، امام ابو زرع رازی کا قول ہے، کس کا؟ امام ابو زرع رازی بہت بڑے محدث گزرے امام بخاری کے زمانے کے، اور ان کا یہ قول امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لے کر آئے ہیں، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لے کر آئے ہیں کہ اذا رأیت الرجل یطعن فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے تو جان لیں کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے، ملحد ہے۔ کیوں جی اتنا سخت فتویٰ کیوں دے دیا آپ نے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن حق ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سنت احادیث حق ہیں، اور قرآن ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے، احادیث ہم تک پہنچی ہیں صحابہ کرام کے ذریعے، اور یہ لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کر کے قرآن پہنچانے والے راویوں کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ مشکوک بنیں گے تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ کیونکہ جب صحابہ کرام قابل اعتماد نہ ٹھہرے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن ان کے ذریعے آیا وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پہ طعن و تشریح کرنے والے نعوذ باللہ اللہ پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، اور قرآن پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو ان کی شانیں بیان کی، ان کو جنتی قرار دیا، اور آپ ان کو پر تنقید کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے غلط کہا، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کی شان بیان کی، آپ ان کو غلط کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط شان بیان کی ہے۔ اور پھر قرآن کی ایسی آیات کا انکار کریں گے تو قرآن کے اوپر بھی اعتراض لازم آئے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی وقت میں صحابہ کرام سے اور آل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے رافضی کون ہیں، اور سمجھ چکے ہوں گے کہ ناسبی کون ہیں، اور یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ یہ لوگ رافضی لوگ جو ہیں یہ ناسبیوں کا لفظ میرے اوپر، آپ کے اوپر، اہل الحدیث کے اوپر، سلفیوں کے اوپر، اہل السنہ کے اوپر استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کا استعمال کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔
اللہ ہمیں ان کے غلط عقائد سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔